الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان کا مقدس مہینہ گزر چکا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ بارہا یہ سنتے ہیں کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالی قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنے روزہ دار بندوں کی بخشش کر دی. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوش رہا کرتے تھے عید کے دن کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی مغفرت فرما دی. لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ عام طور پر رمضان کے اندر جو لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد لوگ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور شکر بے مہار اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان ہی عبادت کے لیے ہے اور بقیہ 11 مہینہ عبادت کے لیے ہے ہی نہیں. حالانکہ رمضان جو ہے وہ سروسنگ کے لیے ہے کہ جس طرح آدمی سروسنگ گاڑی کی کرائے اور سروسنگ روم سے نکلنے کے بعد گاڑی صحیح سے نہ چلے تو سمجھیے کہ اس کی محنت بیکار جاتی ہے. اسی طرح روزے کے بعد عبادت کا اہتمام نہ کرے تو سمجھیے کہ رمضان کے اندر جو چارجنگ ہونی چاہیے وہ اس کی نہیں ہوئی. اور جو آیت کریمہ کے میں نے انتخاب کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کہ تم لوگ گنتی پوری کر لو. یعنی تمہارے بس میں نہیں ہے. نبی اپنے عبادت کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے شایان شان عبادت نہیں کر سکتے تو ہما شما لوگوں کے کیا حال ہوگا. ہم تو اللہ کی شان کے مطابق عبادت نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم گنتی مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اس گنتی مکمل کرنے کے بعد تم لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرو، شکریہ ادا کرو تاکہ تم لوگ شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر قریب تھے اسی طرح غیر رمضان میں بھی بندوں سے قریب ہیں. یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر قریب ہیں اور رمضان کے اندر دعاؤں کو سنتے ہیں، نہیں، بلکہ جس طرح رمضان میں سنتے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی سنتے ہیں. اور رمضان کے اندر یہ چارج کرنا مقصد ہے کہ اتنی چارجنگ ہو جائے کہ 11 مہینہ آسانی کے ساتھ عبادت کر سکے. تو بہرحال رمضان کے اندر تو عبادت کا سیزن ہے، اس میں زیادہ عبادت ہوتی ہے. لیکن سالوں بھر اللہ کے نبی کو قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجیے موت کے آنے تک. یعنی موت تک انسان کو عبادت کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر عبادت کیے اور بقیہ 11 مہینہ چھٹی، ایسا نہیں، بلکہ موت تک ہر انسان کو عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور
رمضان کے بعد خصوصاً اپنا معمول یہ بنائے کہ رمضان کے بعد مرد حضرات نماز با جماعت کا اہتمام کریں، کہ ایک بھی نماز بغیر جماعت کے نہ پڑھے، ایک بھی نماز بغیر تکبیر اولا کے فوت ہوئے پڑھتا چلا جائے، ہر نماز کی پابندی جا کر کے مسجد میں کرے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، چاہے ایک ہی رکوع کیوں نہ ہو، اور اسی طرح مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ میرے دوستو، یہ مسنون دعائیں یہ جنرل مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک تو پیر اور مرید جو ہوتے ہیں وہ معمولات بتاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن کھانے کی سنت، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ ساری چیزوں کی جو دعائیں ہیں، سو کر اٹھنے سے لے کر کے بستر میں جانے تک، یہ جنرلی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ میں صرف ایک دعا کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور دعا کا اہتمام نہ کرنے پر کیا نقصان ہوگا، میں ایک چیز پھر آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور صحبت کے وقت کی دعا بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فی، مرد اور عورت دونوں پڑھیں ہم بستری کے وقت، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان مرد کے آزائے تناسل سے لپٹ کر کے اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات تو شرم کی ہے، لیکن سوچئے یہ دعا نہ پڑھنے کا نقصان، کہ اگر میاں بیوی آپس میں ضرورت پوری کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک ہوش مند بچہ آ جائے تو کتنی شرم و حیا کی بات ہے، اور کتنا انسان پریشان ہو جائے گا۔ لیکن دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے، اور شیطان جو سب سے بڑا کائنات کا کافر ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ جب بھی اپنے بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کرے گا اور دعا نہیں پڑھے گا تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ اگر کوئی ہمارا دوست، ہمارا بھائی، کوئی رشتے دار اگر اپنی بیوی کی غلط حرکت کو ہم لوگ دیکھ لیں تو نعوذ باللہ برداشت نہیں ہوگا، اور یہ غیرت ہونی چاہیے، غیرت مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کا صرف میں ایک نقصان کو کھول رہا ہوں، کہ اگر صرف کیا ہے میاں بیوی اس دعا کو نہ پڑھی تو کتنا زبردست نقصان، اور پھر اس کے نسخے کا اثر بچے کے اندر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا بیمار رہتا ہے، میرا بچہ بڑا ضدی ہے، میرا بچہ بڑا شیطانی والا کام کرتا ہے، تو میرے دوستو ان دعاؤں کے اہتمام سے اگر اللہ تعالیٰ اس دن اولاد مقدر کر دیے تو شیطان کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر ان دعاؤں کا اہتمام نہ ہو تو شیطان کا بھی حصہ ہوگا۔ شیطان کا اولاد نہیں کہلائے گا، اولاد تو آدمی ہی کی کہلائے گا، لیکن شیطان کا اثر اور شیطان کی بدخصلتی اور شیطان کی برائی اس بچے کے اندر بھر جائے گی۔ آج عام طور پر ماں باپ پریشان ہیں اس لیے کہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اور یہ حدیث میں ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ چلو بھاگو، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور جب کھانے کے وقت دعا پڑھتا ہے تو کہتا ہے چلو کھانا پینا نہیں ہے، لیکن دعا نہ پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، تو شیطان کہتا آؤ اس کے گھر میں رہنے کی جگہ ہے، یہاں کھانے کی جگہ ہے، پینے کی جگہ ہے، رات رہنے کی جگہ ہے۔ اب لوگ شکایت کرتے ہیں دعا تعویذ کے پیچھے تو پڑھتے ہیں لیکن ان مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، آیت الکرسی کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ پریشانی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر
نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں بھی غیر رمضان کے اندر بھی نماز با جماعت کا اہتمام کیجیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ 24 گھنٹے کا جو معمول یہ مسنون دعائیں ہیں گھر میں داخل ہونے کا، کھانے کا، پینے کا، استنجا کا، کہ اگر ایک آدمی آ جائے لیکن استنجا زور سے لگا ہو، استنجا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک آدمی سامنے موجود ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ان حاضل حصوصہ مغزرت، کہ یہ بیت الخلا ٹوائلٹ یہ شیطان کے رہنے کی جگہ ہے، جب انسان دعا پڑھتا ہے تو یہ دعا انسان کے بیچ اور شیطان کے بیچ پردہ ہو جاتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کے شرمگاہ سے کھیلتا ہے۔ سوچئے کہ اگر ہماری بیوی بچیاں اگر دعا نہ پڑھیں اور شیطان اس کے شرمگاہوں سے کھیلے، یا ایک غیرت مند مرد کے شیطان اس کے شرمگاہ سے کھیلے، تو کتنی حیا کی بات ہے کہ انسان اگر سامنے ہو تو استنجا روک لیتے ہیں، شرم سے نہیں کیا جاتا، لیکن ان دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہمیں کس طرح ذلیل کر دیتا ہے اور شیطان کس طرح اپنا کھلونا بنا لیتا ہے، یہ ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ان مسنون دعاؤں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 24 گھنٹہ کا معمولات زندگی ہر چیز کی دعا بتائے، حتیٰ کہ دسترخوان اٹھانے کی دعا بتائے ہیں، اور ہر چیز بات نہیں کرے آپ لوگ، یہ ہر چیز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو بتایا، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا نور دیکھیں گے آپ، اور ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کی برکات سے ہم لوگ محروم رہیں گے۔ اور ایک چیز عام طور پر جو آپ لوگ یہ بچوں کو سنتے ہیں کہ نیت کرنا سیکھے، انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے کتاب الوحی کے بعد سب سے پہلی حدیث اس کو ذکر کیا، اور مشکات میں بھی سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کا عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اس لیے نیت کرنا سیکھیں۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر نوکری کر لیتا ہے، نوکری میں جوائننگ کر لیتا ہے، تو جتنی دیر آفس میں رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، استنجا کرتا ہے، پان بیڑی کھاتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن جتنی دیر آفس میں رہتا ہے ہر لمحہ کا، ہر سیکنڈ کا اس کو پیسہ ملتا ہے۔ یا اسی طرح جو آدمی باہر ملک میں چلے جاتے ہیں بڑے عہدے پر، تو جیسی فلائٹ بیٹھتا ہے اس وقت سے اس کی تنخواہ جاری ہو جاتی ہے، چاہے کام کرے یا چھٹی منائے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ نیت کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ نیت کرنا ابھی تک نہیں سیکھے ہیں، کام تو کرتے ہیں، لیکن کام کو اگر نیت کے مطابق کرنے لگے تو اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا کھانا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا ضروری ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے اندر نیت کرنے کہ بچے کو کھلانا ہے، بچے کو بوسا لینا ہے، بچے کو گود لینا ہے، لیکن ایک تو اپنی خواہش کی بنیاد پر لیتے ہیں، اپنے ایک باپ کی محبت کی بنیاد پر لیتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے کہ نیت کو بدل دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بچوں سے محبت کرو، بچے کو پیار دو، بیوی کو پیار دو، ماں باپ کی خدمت کرو، اب اگر نیت بدل لیتے ہیں تو بچے کو کھلانے میں، بچے کے ساتھ جتنا دیر دل بہلائے اتنا دیر یہ بہلانے میں وہ ثواب ملے گا جو مسجد کے اندر جا کر کے تسبیح اور تلاوت کے اندر ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، نیت کو بدلیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی فرمائے کہ بیوی کے ساتھ خواہش جو ایک گندی خواہش ہے اس کو پوری کرنے میں
صدقہ کا ثواب ملتا ہے نیت بدلنے کہ اگر یہی حرام جگہ ہم خواہش کو پوری کرتے تو یہ عذاب آتا، اللہ نے حلال طریقے سے دیا ہے، اب اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، جتنے دیر بیوی کے ساتھ مشغول رہیں گے اتنا دیر ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اور وہی ثواب ملے گا جو ایک آدمی کو روزہ نماز تسبیح تلاوت کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر آدمی شہر میں خاص طور پر کام کرتا ہے 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ، دکان جانے میں نیت کو بدلیں اور نیت کرنا سیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزی کمانا فرائض کے بعد فرض ہے۔ ہم دکان اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ خواہش پوری کریں گے، بلکہ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش کرو۔ اب اس نیت سے اللہ کے لیے نکلا تو وہ جتنا دیر دکان میں رہا، جتنا دیر وہ کاروبار میں رہا، جتنا دیر فیلڈ میں رہا، جتنا دیر سائڈ میں رہا، وہ تمام کے تمام ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ عبادت کے اندر گزرے گا۔ جس طریقے سے مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی آدمی خالی جو ہے کوئی کام نہیں ہے تلاوت کرتا ہے، تو اس طریقے سے نیت کرنا ہم لوگ سیکھیں۔ نیت کرنے کی وجہ سے اللہ سے ساتھ کنیکشن جب جڑ جائے گا تو 24 گھنٹہ ہم عبادت کے اندر رہیں گے۔ کیا اپنے خواہش کی وجہ سے ہم نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ بیوی بچوں سے محبت کر رہے ہیں، نہ دنیا کما رہے ہیں، اپنی خواہش سے کمائے، حلال تو ہو گیا، عذاب نہیں ہوگا، لیکن جو 24 گھنٹہ عبادت کے اندر آدمی رہے یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اپنی نیت کو ہم لوگ اللہ کے لیے کرنا سیکھیں۔ چنانچہ ایک روایت بھی اس کے بارے میں نقل کی جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے پہاڑ کے پاس سے گزرا، پہاڑ کے بارے میں اس نے سوچا کہ کاش کہ یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے اور چاندی اور ہیرے موتی جواہرات کے بن جاتے، ان تمام جو کئی پدوں سے بھی زیادہ ہو جاتا، ان تمام روپیوں کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس وحی آئی کہ اے نبی فلاں بندہ پہاڑ کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس نے یہ نیت کی ہے، اس لیے جا کر کے اس کو کہہ دو کہ اے بندہ تم کو ثواب کی ضرورت تھی، تمہارے نیت کے مطابق جو کئی ہزار قدم کی تم نے نیت کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تم کو وہ مل گیا۔ اور ایک حدیث میں تو صاف ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ نیت کیا کاش کہ میرے پاس کئی قدم روپے ہوتے، یہ کھولتا، یہ دین کے کام میں خرچ کرتا، یہ مسجد بناتا، یہ مدرسہ بناتا، یہ غریبوں میں خرچ کرتا۔ اگرچہ اس کے پاس روپیہ آ جائے تو عمل کرنے کے بعد ریا کا اندیشہ ہے، لیکن نیت کرتا ہے تو نیت کرنے کے اندر کوئی ریا کا اندیشہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو نیت کرنا سیکھیں کہ ہم جتنی دیر گھر سے باہر جا رہے ہیں ڈیوٹی کے لیے، اللہ کے حکم کے بنا پر جا رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول رہے ہیں، اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں، ہم دوستی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نیت کو صحیح کر لیں۔ یہ رمضان کے اندر اسی کی پریکٹس ہے کہ تم اپنے اختیار سے کھا نہیں سکتے ہو سحری کے بعد، اور تم افطار کا وقت ہو جائے تو اب تم کھانے سے رک نہیں سکتے ہو۔ نیت کو ہم لوگ یہ صحیح کریں، اور نیت کو جب صحیح کر لیں گے تو 24 گھنٹہ ہم لوگ عبادت کے اندر رہیں گے۔ کہ جس طرح ایک آدمی کمپنی جوائن کرتا ہے اور 24 گھنٹہ اس کو تنخواہ ملتی رہتی ہے حالانکہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اسی طرح نیت کرنا ہم لوگ سیکھ لیے اور نیت کو صحیح کر لیے تو 24 گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اور ہمارے درمیان اور ولیوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ وہ لوگ اپنے نفس کے لیے، اپنے خواہش کے لیے کھاتے پیتے نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کا حکم ہے اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا کہ اے بندہ تمہارے بدن کا تمہارے اوپر حق ہے. اگر ہم بدن کو بھوکے مارے تو یہ ہمارے سے قیامت کے دن باپرس ہوگا. اللہ کا یہ مشین ہے عبادت کی. جس طرح مشین میں تیل ڈالنا اور اس کی مرمت کرنا ضروری ہے, اسی طرح یہ 6-5 فیٹ کا بدن یہ اللہ کی عبادت کی مشین ہے. اس کو صحیح سے استعمال کرنا یہ ضروری چیز ہے. اور ایک اہم بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی عبادت کے بعد غرور اور گھمنڈ نہ آئے. ہر وقت آدمی کو ڈرنا چاہیے. شیطان بڑی طاقت والا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی فرمائے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ انسان کے رگوں میں خون کے جس طرح خون چاروں طرف ہمارا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے شیطان چاروں طرف ہمارا دوڑتا ہے. شیطان گناہ کروا کر کے بھی برباد کرتا ہے, نماز پڑھوا کر کے بھی برباد کرتا ہے. چنانچہ واقعہ مشہور ہے, میں یہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ واقعہ سننے کے بعد ذہن تھوڑا اس کو ذہن میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ ایک آدمی تھے, بڑی عبادت گزار ہو گئے, عالم نہیں تھے, علم سے خالی تھے, روزہ نماز تسبیح تلاوت ہر وقت کرتے رہتے تھے. شیطان نے سوچا کہ میں اس کو برباد کیسے کروں. چنانچہ شیطان آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کون؟ تو کہا کہ میں جبرائیل امین. بولا جبرائیل امین یہ کیسے؟ بولا ہاں میں جبرائیل امین ہوں اور یقین نہیں ہے کہ دیکھو میں جنت کا کھانا آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں اور اللہ کے پاس سے یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں کہ آپ اتنی زیادہ عبادت کیے ہیں کہ اب آپ کے اوپر سے نماز معاف ہو گئی, اب آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچارے علم سے خالی تھے. اب یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا اور جنت کا جب کھانا کھایا تو واقعی میں آج تک ویسا کھانا نہیں ملا تھا اور جنت سے روزانہ شیطان کھانا لا کر کے اس کو دیتا تھا. ایک بڑے عالم وہاں پر پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب مسجد میں نہیں آئے, تو کہے کہ ان کے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ سے نماز معاف ہو گئی, اس لیے وہ صرف لوگوں کو یہ دعا کرتے ہیں اور پانی وغیرہ پڑھ کر کے دن کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, ان کے اوپر سے نماز معاف ہو گئی. اب یہ عالم صاحب سوچے کہ چلتے ہیں. یہ عالم بڑے عالم تھے اور وہ بزرگ بھی قدر کرتے تھے. جا کر کے کہے کہ تم آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل امین ہم کو یہ بشارت سنا ہے. تو عالم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے جبرائیل امین کا آنا بند ہو گیا ہے. اب جبرائیل امین نہیں آتے ہیں. تو بزرگ صاحب نے کہا کہ میں بھی سمجھ رہا تھا کہ جبرائیل امین نہیں آئیں گے, لیکن وہ دلیل جو پیش کیا کہ لو جنت کا کھانا لے کر کے میں آتا ہوں, میں اس دلیل سے اس کے سامنے مرعوب ہو گیا اور میں سمجھا کہ وہ جبرائیل ہے. جنت کا اتنا بہترین کھانا آتا کہ آج تک میں کھانا ہی نہیں کھایا ہوں. چنانچہ عالم صاحب کہے کہ دیکھو کل سے یہ کرنا کہ جیسے ہی وہ شیطان وہ آئے گا کہے گا کون؟ تو کہے گا جبرائیل امین, تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے گا. لا حول کے معنی آتا ہے نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت, ولا قوت اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت, الا باللہ مگر اللہ کی توفیق سے. اور یہ شیطان کے لیے ہتھوڑا ہے, ہتھوڑا. جیسی آپ کے دل میں برائی کا خیال آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. اب جیسے ہی وہ آیا کہا کون؟ تو کہا وہی جبرائیل. تو انہوں نے بزرگ صاحب نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ شیطان بھاگا اور ایک کالا شکل کے اندر بھاگا اور کہا کہ اور وہ کھانا, یہ عالم صاحب فرمائے کہ وہ کھانا نہیں ہوگا بلکہ وہ پائخانہ ہوگا.
اس کے اوپر وہ سینٹ اور طرح طرح کے ملمہ سازی کر کے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ناک کے خیشوم میں بیٹھتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب وضو کرو تو بائیں انگلی سے ناک کو صاف کرو کہ یہاں انگلی صاف کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو شیطان یہ انسان کے ناک میں بیٹھ جاتا ہے اور شیطان بدبو کو خوشبودار بنا دیتا ہے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے یہ آپ بہت شکایت سن رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بیوی حسین اور جمیل ہے، لیکن وہ بدماش اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتا اور ایک کالی کلوٹی حرام عورت کو وہ پسند کرتا ہے، تو یہ شیطان کے اندر طاقت ہے کہ ایک حلال اچھی چیز سے انسان کا منہ موڑ دیتا ہے اور ایک گندی چیز کو انسان کی نگاہ میں خوبصورت کر دیتا۔ یہ شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اس سے دشمنی اختیار کرو۔ تو بہرحال جیسے وہ بزرگ لا حول ولا قوت پڑے بھاگا اور کھانا کو کھول کر کے دیکھے تو واقعی اندر وہ پاخانہ تھا، اس کے اوپر ملمہ یعنی طرح طرح کے سینٹ ڈال کر کے وہ اس بزرگ کو کھلا رہا تھا۔ تو بہرحال یہ میں کہنے کا یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان نیچے طبقے کا دیندار ہو وہ بھی گھمنڈ نہ کرے، عبادت کر لیا ہو وہ بھی گھمنڈ نہ کرے کہ میں پہنچا ہوا فقیر ہو گیا اور میں بڑا ولی اور بزرگ ہو گیا۔ ہر آدمی کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اور شیطان جیسے کہ اس زمانے کے اندر شیطان نے لوگوں کی جو کیا بہت سارے جو شکایت آئی کہ چلا لگا کر کے یہ ادھر چلے گئے، غیر مقلد ہو گئے، یہ شیطان وہاں پر ڈورا ڈالتا ہے کہ ان کا مسلک یہ حدیث نہیں ہے، فقہ الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ حالانکہ اگر ان کو علم ہوتا تو جس طریقے سے ایک آدمی پاوروٹی بناتا ہے اور بہترین کیک بناتا ہے، لیکن وہ سب گیہوں کا بنتا ہے، لیکن گیہوں کے اوپر کتنی مرمت ہوئی تب جا کر کے وہ کیک بنتا ہے، اسی طریقے سے حدیث سے کتنی محنت کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ایک مسئلے کو نکالنے کے لیے قرآن کا 18 باب تلاوت کیے، کتنی جافشانی کے ساتھ حدیث سے یہ فقہ کے مسائل نکالے گئے، لیکن شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ حدیث الگ چیز ہے اور یہ جتنے فقہ ہیں حدیث کے خلاف یہ لوگ گڑھے ہیں۔ اس طریقے سے شیطان ملمہ سازی کر کے، کیونکہ قرآن نے کہا زین لہم اعمالہم، کہ شیطان ان کے عمل کو مزین کر دیتا ہے، شرک کو، بدعت کو، اللہ کے خلاف جتنی بھی بغاوت ہو رہی ان سارے کاموں کو شیطان انسان کے دماغ میں مزین اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ میں مثال کے طور پر سمجھایا، اس لیے میرے دوستو شیطان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی عمدہ نسخہ لکھے کہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے اللہ سے رو کر کے دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں دین پر چلنے میں مدد فرما، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ دین پر چلنے کے اندر آسانی ہوگی۔ تو بہرحال علماء کی رہبری کے اندر اگر آدمی نہ چلے تو جس طرح ایک آدمی اتنا بڑا عبادت گزار گمراہ ہو گیا، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کو غور سے سمجھیں اور اس بات کو کہ جس عالم پر آپ کو یقین ہو کہ یہ صحیح بات بتاتا ہے ان کی پیروی کرے۔ اور جس طریقے سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیملی ڈاکٹر، فیملی وکیل ہر آدمی بناتا ہے، اسی طرح ایک فیملی عالم اور مفتی بنانے کی ضرورت ہے۔ جب جنت میں ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا تو دنیا جو محتاجگی کی جگہ ہے وہاں کیسے کام چل سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالی حالات جو دیتے ہیں اور حالات کے اوپر انسانوں کو جو دیتے ہیں وہ عبادت کے اوپر نہیں ملتا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
सबसे बड़े कायनात के हबीब हैं, लेकिन मौत के वक्त परेशानी हुई। वजह उलमा ये लिखते हैं कि क्योंकि जन्नत की जिंदगी लामहदूद है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी तो 80-90 साल की है। अब अगर 80-90 साल की इबादत पर मिले तो फिर बकिया जिंदगी जन्नत में कैसे गुजरेगी? इन तकालीफ, इन मसाइब, इन मुसीबत के ऊपर अल्लाह तबारक ताला हमेशा की जिंदगी इनायत फरमाती हैं। और जहां मैं अभी एतिकाफ के लिए गया था, उन्हीं की बातें मैं अक्सर आपके सामने नकल कर देता हूं, क्योंकि बुजुर्गों की बातों के अंदर बड़ी नूर और दिल का इस्लाह होता है। एक बड़ी अहम बात की तरफ ये इशारा किए कि आमतौर पर जिनके पास पैसा है वो लोग ये समझते हैं कि इस पैसे में सिर्फ मेरा हक है, लेकिन ये समझना चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला हमारी रोजी हमारे पास भेजते हैं, इसी तरह मालदारों के पास गैरों की रोजी और दूसरे के रोजी भी मालदारों के पास भेजते हैं। और कुरान करीम ने साफ ऐलान किया, वफी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, कि इनके माल में दूसरे लोगों का भी हक है, मांगने वालों का भी और जो नहीं मांगते उन लोगों का भी। और मिसाल दिए कि जिस तरह पोस्टमैन और डाकिया अगर डाक वाले को नहीं पहुंचाए तो उसको जेल हो जाता है, सजा होती है, इसी तरह मालदार अगर दूसरे लोगों का रिज़्क़ उन तक नहीं पहुंचाते हैं वो भी अल्लाह के यहां मुजरिम होंगे। वलो, इसीलिए हदीस में जो आया, इत्तक़ुन नारा वलो बिशिक़्क़ि तमर, कि आग के जहन्नम की आग से बचो अगर कि खजूर के जरिए सदका ही करके, खजूर का टुकड़ा ही सदका करके क्यों ना हो। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दुनिया बटोरने की कोशिश न करें, बल्कि अल्लाह ने जिनको दुनिया दिया है वो ये समझे कि मेरे पास दूसरों का भी रिस्क आ रहा है, मैं एक डाकिया की तरह हूं। जिस तरह डाकिया डाक ना पहुंचाए वो मुजरिम है, इसी तरह कयामत के दिन मैं मुजरिमों के सफ में शामिल हो जाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इन चीजों का भी एहतमाम रखें और खून भी खाएं और आखिरत को बनाएं, ये जरूरी चीजें हैं। और ये भी याद रखें कि हम लोग दुआ करने में कमी ना करें। अल्लाह तबारक ताला देने वाले हैं। फर्क ये होता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर 1 क्विंटल बोझ हो और हमें ताकत नहीं है और हमारे गर्दन पर रख दी गई तो हमारी गर्दन टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब वही बंदा ताकतवर हो जाता है तो उसको कई किलो बोझ दे दीजिए तो उसको दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह यदि हमारा ईमान कमजोर है, नफ्स हमारा ताकतवर है और ईमान के अंदर जो कुव्वत आनी चाहिए वो नहीं है, अगर अल्लाह ताला ज्यादा पैसा दे दे तो कहीं बहक ना जाए, कहीं अल्लाह की बगावत और नाफरमानी के अंदर ना आ जाए। लेकिन जब बंदे का ईमान बनता है, जैसे कि हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जमाने तालिब इल्मी में सफेद कपड़ा में काले कपड़े का पेवन लगा करके पायजामा पहनते थे, लेकिन जब नफ्स बन गया पेवन कपड़ा पहने तो भी वही नफ्स रहेगा और नए कपड़ा पहने तो भी वही रहेगा। तो आखिर जमाने के अंदर रोजाना नया कपड़ा पहनते थे और सदका कर देते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इतना लंबा ये चलता था उनका लंगर कि बादशाह भी नहीं खिला सकता था। तो जब ईमान मजबूत हो जाता है तो इस तरीके से अल्लाह ताला इनायत करते हैं। तो बहरहाल आज का बयान का खुलासा ये निकला कि रमजान के बाद रमजान ये ना समझे कि सिर्फ इबादत का महीना रमजान ही है, बल्कि अल्लाह ताला बंदों को कह रहे हैं फइन्नी करीब, कि जिस तरह रमजान के अंदर करीब था गैर रमजान में भी करीब हूं। अब नमाज बा जमात का एहतमाम, तस्बीह 3 तस्बीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ 300 मरतबा या कम से कम 100 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा और सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम 100 मरतबा तिलावत का एहतमाम, मसनून दुआओं का एहतमाम, ये जरूरी चीज है। और इसी तरह अपने माल के अंदर गैरों का हक
لگائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگے. یہ آج کا بیان کا خلاصہ ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو موت تک پوری زندگی عبادت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے.